جو رولنگ جاری کی گئی ہے باقی میں جگہ دے تھوڑا ہے کہ ہماری کی جا رہی ہے اجازت نہیں جاری، کیا کامنٹ کریں گے؟ بڑے بڑے آئے بڑے بڑے گئے، یہ بیچارے وہ طاقت نہیں رکھتے کہ منہ بند کیا۔ الحمدللہ تنقید سب پہ ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ ان میں کوئی نہ خدا ہے نہ کوئی پیغمبر ہے، انسان ہے مٹی کی طرح بنے ہوئے ہیں، جس ادارے کے بھی ہو جس نظریے کے بھی ہو تنقید سب پہ ہو سکتی ہے، اور دیکھ لیں گے ہم کوئی ہو کر لے اپنی ہمت، ہمارا منہ بند کرا دے۔ آج تو یہ اجلاس مذاق لگا ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی اندر بیٹھ کے اگر جو آخر میں جو جناب پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو رولنگ دی ہے وہ رولنگ ایک مذاق تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر کوئی گروکل کا امیتابھ بچن بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ فلمیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ادھر تنقید بھی ہوگی، ادھر سب کچھ ہوگا اور برداشت کرنا پڑے گا، اسی کا نام مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ آپ کا صوبہ دہشت گردی کی نظر ہے، اور جو وفاقی حکومت ہے وہ آپ کے جو نئے جو بنے ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے صوبے پہ توجہ دیں، ملاقاتوں کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، ملاقاتیں کرتے ہیں باہر آ کے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو کیا ان کو صوبے پہ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ دونوں کو نا، میرے خیال میں تو اگر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ توجہ دیں تو ان کی توجہ کے دیں۔ کیا وفاقی حکومت کے دائرۂ کار میں پختونخوا آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا یہ دفاعی ادارے انٹیریئر وفاق کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے صوبے کے ساتھ؟ کیا بارڈر کنٹرول، بارڈر مینجمنٹ وفاق کا گیم ہے کہ صوبے کا گیم؟ تو میرے خیال میں بلیم گیم سے کھول کے آگے آنا چاہیے، اور پختونخوا پچھلے 12 سال سے کمپرومائز ہمارے لیے بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، پختونخوا کے لیے ان کا نظریہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دونوں نے پختونخوا کو اپنا حق نہیں دینا، دونوں نے پختونخوا کو رائلٹی نہیں دینی، دونوں نے پختونخوا کے NFC کا حصہ کھانا ہے، دونوں کو 18th امنڈمنٹ سے تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ابھی نہیں ہے، یہ جو افریدی صاحب آئے ہیں یہ تو ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ تو جو پچھلے 12 سال سے پختونخوا ایک کمپرومائزڈ صوبہ، جہاں پہ دہشت گرد اور اداروں کے ملی بھگت سے ایک ایسی نابالغ حکومت لائی گئی جس نے 12 سال سے پختونخوا کو بچا۔ احمد خان، عوامی نیشنل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، آج جو ڈپٹی چیئرمین کی رولنگ ہے تو اگر سیاستدان یہاں بھی بات نہیں کر سکے تو کہاں کرے گا؟ یار لوگ بولتے رہے، بول لیا، بات ختم۔ ایسا کوئی نہیں پیدا ہوا جو میں نے پہلے بول دیا کہ ہم جیسے کی آواز ہاں چلے، وہ جو ایک تھپڑ کی مار ہوتے ہیں شاید ان کے منہ بند کر لیں، لیکن ہم جیسے تو ہم وہ انشاءاللہ کبھی صوبوں کی باتیں چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، سندھ کو اور پنجاب کو، صوبوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، یہ انتظام کہاں کری ہے؟ ANP تو اس وقت آپ کے سامنے دیکھیں، یہ شوشہ ہے، پہلے مسئلوں کا حل نہیں ہے، نئے مسئلے لے آؤ، ٹھیک ہے وہ بھی اچھے ہیں، ان لوگوں کو یہ نئے مسئلے کھولنے کا ایک تکلیف ہے، وہ بھی کھول لو، لیکن قومی بنیاد پہ صوبے بنائے، ایسے نہیں کیا جائے کہ بس ادھر وہ ایسے کوئی کھچڑی بنا لو کہ بس جو نظام ہے یہ بھی جائے، قومیتوں کے جو حقوق ہے وہ مزید درم برم ہو جائے۔ ادھر پہلی آپ کے پنجاب کے علاوہ، اور پنجاب میں بھی صرف پنجاب کے علاوہ تمام اقوام ریاست سے بدگمان ہیں، پختون ہو جائے، بلوچ ہو جائے، سندھی ہو جائے، مہاجر ہو جائے، گلگت والے ہو جائے، کشمیری ہو جائے، یہ تمام وہ اقوام ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان سب کا حق کھایا جاتا ہے اور ایک طبقے کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مزید صوبے بنانے ہیں تو اپنے پاکستان کے اس گلدستے میں جو تمام آپ کے اقوام ہیں ان کو مکمل شناخت دو، سرائکیوں کا اپنا صوبہ بناؤ، پنجابیوں کا اپنا صوبہ بناؤ، سندھیوں کا اپنا صوبہ بناؤ، بلوچوں کا اپنا صوبہ بناؤ، اور پختونخوا بھی، پختونوں کا میرے خیال میں چترال سے لے کے چمن تک ایک صوبہ بنا لو، بہت اچھی بات ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے بیان دیا ہے سر، وفاقی وزیر داخلہ نے افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے دھمکی آمیز بیان دیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ محسن نقوی صاحب کو میرا یہی پیغام ہوگا کہ پہلے 50 سال تاریخ پڑھ لے اور
وہ تاریخ ہمارے پاکستان کے مشرق علوم کی کتاب کی نہ پڑھے, کوئی اصل ہسٹورینز کی تاریخ پڑھ لے اور 50 سال دیکھ لیں کہ ان افغانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. اگر وہ تاریخ پڑھ لیں گے تو شاید ان کو سب سمجھ آ جائے گا. جب تک تاریخ نہیں پڑھیں گے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. غیر ملکی آ کے آپ ملک میں رہ رہے ہیں, ان کو نہیں رہنا چاہیے. میں بھی مانتا ہوں, سب مانتے ہیں, لیکن ان غیر ملکوں کو لانے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کے لیے دروازے کھولنے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کو ہار پہنانے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کو دعوت دینے والے کون ہیں؟ ان افغانیوں کے نام پہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنانے والے کون ہیں؟ ان مہاجر کو مجاہد کس نے بنایا؟ مجاہد کو طالب کس نے بنایا؟ طالب کو آج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کرو. 50 سال سے میرے خیال میں آپ کا میرا مطلب ہے یہ ریاست پرائی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس پرائی جنگ پرائے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے قوم کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے اور ہمسایہ ممالک کو بھی کمپرومائز کیا. آپ کے پاس سیریت میں جو تاخیر ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا انفارمیشن ہے؟ مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن میری چھٹی حص ہے کہ ابھی ٹائم ہو جانے دو نا. دیکھیں جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد 5 سال, تو ابھی تو 3 سال پورے ہوئے, 2 سال ابھی اس عہدے میں بھی ہے. تو میرے خیال میں شاید وہ 2 سال, اگر یہ بھی تو 5 سال اور 5 سال اور 5 سال, تو الحمدللہ پاکستان کو 15 سال کے لیے آقا مل گئے, اور اللہ تمہاری اور ہماری خیر رکھے. سوال لے لیں سر. نادر بائی پاس جو گزشتہ 30 سال سے سستی کا شکار ہے, پشاور نادر بائی پاس وفاقی پروجیکٹ ہے, وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا سر؟ میں حکومت نہیں ہوتی, اس کا جواب میرے خیال میں سر وہ وفاقی پروجیکٹ ہے نا سر. تو میں وفاقی میں کیا لگتا ہوں کہ میں نہ شہباز شریف ہوں, نہ میں وہ ہوں وہ علیم خان ہوں, میں ایمن ولی خان ہوں, عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں. 2 میرے دوست ہیں, وفاق کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں. ایمن بھائی یہ بتائیے گا کہ کافی دنوں سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ کے پی کے کے اندر ظاہر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے کوئی گورنر راج لگ جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ آرگومنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہاں دہشت گردی ہے, اس میں یہ سپورٹ نہیں کر رہی وہاں کی گورنمنٹ؟ آپ کا اسٹانس, آپ کی پارٹی کا اسٹانس کیا ہوگا اس معاملے پر؟ انٹیریئر کس کے پاس ہے؟ انٹیریئر کس کے پاس؟ وفاق کے پاس ہے, صوبے کے پاس. بارڈر مینجمنٹ کس کے پاس؟ سیکیورٹی, عام شہری کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کے پاس؟ تو یہ جو گند کا ڈھیر جو ضیاء صاحب سے شروع ہے اور آج تک اس میں گند جمع ہوتا جا رہا ہے, اب وہ ڈھیر اپنے سر پہ رکھو, اس کو ایک دوسرے کے سر پہ نہ, اور پختون قوم کو مزید اس آگ سے نکالو, ان مسائل کا حل نکالو. یہ دہشت گرد سب کو معلوم ہے, فنگر پرنٹس پہ معلوم ہے. اسلام آباد میں رہتے ہیں, باراکو میں رہتے ہیں, پختونخوا میں رہتے ہیں, پنجاب میں رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں, سب کو معلوم ہے. میڈیا والوں کو معلوم ہے, ان کے بھائی لوگ ادھر رہتے ہیں, ان کے باپ لوگ ادھر رہتے ہیں, ادھر ٹھیکیدار ہیں, ادھر وزیر ہے, پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, بھائی ادھر ٹھیکیدار. یہ سب کھیل سب کو معلوم ہے. اس کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کھیل میں آپ نے ہماری زمین کو, ہمارے وطن کو اور ہمارے قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اب مزید اس کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے. سب کو سمجھے کہ کھیل کھیلا جائے. ایسے دہشت گردی کا حل ہو سکتا ہے سر گورنر راج جس طرح سے گورنر کوئی وہ تھوڑی ہے, وہ جو انیل کپور ایک دن وہ فلم میں بن گیا تھا, چیف منسٹر وہ امریش پوری والے فلم میں, اور ایک دن میں وہ پتہ نہیں مسٹر انڈیا میں تو وہ کھو جاتا تھا, ایک اور تھا یہ, اور وہ ایک دن میں اس نے وہ مشین لگایا ہوا تو اور آرڈریں بھی نکل رہی تھی اور بازار. تو یہ دیکھیں گورنر